بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ این الصائمون، روزہ دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے سوا اس سے اور کوئی اندر نہیں جانے پائے گا۔ اور جب یہ لوگ یعنی روزہ دار لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ یعنی باب الریان بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں ریان نامی ایک دروازہ ہے جو صرف روزہ داروں کے لیے ہی خاص ہے، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا۔ اب یہ باب الریان روزہ داروں کے لیے خاص کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ روزہ دار اپنی تمام تر نفسانی خواہشات کو روک کر تمام طرح کے گناہوں سے بالکلیہ اجتناب کرتا ہے اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہی خاص طور سے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے۔ تو یہ ایسی تکلیف ہے جس کو روزہ دار روزہ کی حالت میں زیادہ محسوس کرتا ہے، اس لیے روزہ دار کے روزے کا جو صلہ اور انعام دیا جائے گا تو اس میں اس تکلیف سے راحت اور آرام کا پورا سامان نمایاں طور پر ہونا ہی چاہیے۔ تو پس جو دروازہ روزہ داروں کو جنت میں داخلے کے لیے خاص کیا گیا ہے یعنی ریان، اس کی بھی صفت، خصوصیت اور خوبی ہی یہی ہے، سیرابی اور شادابی، کیونکہ ریان کے معنی ہی ہوتے ہیں سیرابی کے۔ تو اس دروازے میں روزہ دار کے لیے راحت اور سیراب ہونے کا پورا سامان اور بندوبست ہونا یقینی ہی ہے۔ پس پھر جب روزہ دار اس دروازے سے داخل ہوں گے تو ان کو جنت کی شراب یعنی شراب طہور پلائی جائے گی، جس سے وہ بھرپور سیراب ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور جنت میں داخل ہونے کے بعد روزہ داروں پر جو انعامات اور اکرامات ہونے ہیں اس کا تو پوچھنا ہی کیا۔ واللہ اعلم بالصواب، کیونکہ فرمان باری تعالی ہے حدیث قدسی میں، الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔